انسان کی ناسمجھی۔ انسان کی مثال ایک صاف شفاف بہتی ندی میں موجود مچھلی کی سی ہے کہ جب ایک شکاری ڈور سے بندھے ہوئے کانٹے کے آگے ایک پیاری سی گوشت کی بوٹی لگا کر پھینکتا ہے تو مچھلی کو اپنے ارد گرد اس وقت بوٹی سے زیادہ پیاری کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس وقت اس کی نظروں میں اس کی آزاد زندگی، ٹھنڈا میٹھا پانی اور قسم قسم کی غذاؤں سے زیادہ محبوب وہ صرف ایک گوشت کی بوٹی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس گوشت کی بوٹی کو حاصل کر سکے۔ اس وقت اگر کوئی ساتھی مچھلی اسے سمجھائے کہ بوٹی کا صرف یہ ایک ٹکڑا تمہارے لیے وبال جان بن سکتا ہے، تم اس کو چھوڑ کر بقیہ تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو، کیوں کہ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا نگلنے کی صورت میں ایک لوہے کا کانٹا تمہارے حلق میں پھنس جائے گا اور تمہیں تمہاری آسائشوں بھری زندگی سے نکال کر خشکی پر تڑپا تڑپا کر مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد چھری سے تمہیں کھرچا جائے گا، پھر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں آگ پر جلایا جائے گا، پھر تمہارے ان ٹکڑوں کو انسان کھائیں گے اور بچی کھچی ہڈیاں کتے اور بلیاں کھائیں گے۔ تو اس وقت اس مچھلی کو اپنی ساتھی مچھلی کی بات کی ذرا سمجھ نہ آئے گی، اور وہ اپنی ساتھی مچھلی سے کہے گی کہ اے بے وقوف، یہ تم کیسی احمقوں کی سی باتیں کر رہی ہو، کون سا کانٹا، کیسی خشکی، کون سی آگ، کدھر کے انسان، کون سے کتے بلے، میں تو بس یہ پانی میں بہتا ہوا ٹکڑا ہی تو کھانے لگی ہوں، اس میں کون سی ایسی بڑی قیامت آنے والی ہے۔ لیکن جب بوٹی اس کے حلق تک پہنچتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اب اسے اپنی ساتھی مچھلی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بے بسی سے آئندہ آنے والے حالات کی منتظر ہوتی ہے۔ یہی مثال انسان کی بھی ہے کہ جیسے مچھلی کو صرف اور صرف گوشت کا ٹکڑا ہی سب سے قیمتی دکھائی دیتا ہے اور اسے اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح آج اس دنیا کے سمندر میں انسان کو حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے، حرام کردہ چیزوں کو سننے اور حرام کردہ چیزوں کو کھانے اور اللہ کے احکام کی سرعام خلاف ورزی کرنے میں بظاہر کوئی نقصان دکھائی نہیں دیتا ہے، اسے سارا لطف عیاشیوں میں نظر آتا ہے۔ وہ بے غیرتی، بے حیائی، فحاشی و عریانی کو ہنر اور کمال سمجھتا ہے، نمازوں کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی اس کے ہاں کوئی وقعت نہیں۔ گلیوں، بازاروں، فلموں، ڈراموں، گانے بازوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے خرافات دیکھنے اور چیٹنگ کرنے کو باعث فخر سمجھتا ہے، لیکن وہ بیچارہ مچھلی کی طرح دھوکہ کھا کر خوشنما نظر آنے والے ان کاموں میں پڑ کر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی مسلمان بھائی سمجھائے کہ شہد سے زیادہ میٹھے نظر آنے والے ان کاموں کا انجام سانپ کی زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہے اور یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے، تو جناب فرماتے ہیں کہ اپنی یہ نصیحتیں اپنے پاس ہی رکھو، مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے۔ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے یا میری قبر میں؟ اپنے کام سے کام رکھو میاں، چند دن کی تو زندگی ہے، اس میں بھی عیش نہ کریں تو کب کریں؟ بھائی جب موج مستی نہیں تو جینا کیا؟ یہ سب مولویوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جب سب کو بخشے گا تو ہمیں بھی بخش ہی دے گا۔ ارے کل کس نے دیکھی ہے؟
بھائی میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت بالکل بھی نہیں۔ جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہی ہے۔ ہمیں جب اس کام سے فرصت ملے گی تو مسجد بھی آ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور ان جیسی کئی صلواتیں سنا کر اپنے اس محسن کو چلتا کرتا ہے اور اپنی زندگی پر مطمئن رہتا ہے۔ لیکن جب اس کا واسطہ موت کے کانٹے سے پڑتا ہے تو تب جا کر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ موت کا کانٹا اسے دنیا کے سمندر سے نکال کر قبر کی تاریکی میں پہنچا دیتا ہے، جہاں اس کی قبر آگ کا تنور، کیڑوں مکوڑوں کا گھر، تکالیف، مشقتوں اور مصائب کا سمندر اور جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، اور اس کی ہڈیاں اور گوشت خوفناک درندوں اور کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جاتی ہے۔